پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 103 لفظی ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ لے لیجئے من اموالہم ان کے مالوں میں سے صدقۃ صدقہ تطہرہم آپ پاک کیجئے انہیں وتزکیہم اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا بہا ساتھ اس کے وصلی اور دعائے رحمت کیجئے علیہ ان کے حق میں انا بے شک صلاتکا دعا آپ کی سکنن سکون کا ذریعہ ہے لہم ان کے لیے واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، سمیع اور علیم، کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، اور علیم وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، حالات بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ تزکیہ کیجئے ان کا، یعنی ان کو پاک صاف کر دیجئے اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کیجئے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کی وجہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے صدقہ قبول کر لیجئے، جس سے کیا ہوگا، ان کا تزکیہ ہوگا، ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی، اور صدقہ قبول کرنے کے بعد ان کے حق میں رحمت کی دعا بھی کیجئے۔ جب آپ ان کے حق میں دعا کریں گے تو وہ ان کو سکون ملے گا، وہ سکون کا ذریعہ بن جائے گی آپ کی دعا جو ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ صدقہ دینے آئیں تو ان سے صدقہ قبول کر لیجئے تاکہ ان کا تزکیہ ہو، تاکہ یہ پاک صاف ہو جائیں، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا بھی کیجئے جس سے ان کو سکون ملے، اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ صدقہ وہ مال جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہ نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے یا فرض زکوٰۃ بھی، دونوں ہی قسم کی چیزوں کو ہم صدقہ کہہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، فرض زکوٰۃ، اس کے علاوہ جو پیسہ دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو گناہ سے توبہ کرنے کے بعد صدقہ کرنے آئیں تو ان سے صدقہ قبول کریں۔ اب جن سے گناہ ہو جاتا تھا، اب جیسے جو جنگ پہ نہیں گئے تھے، انہوں نے چاہا کہ ہم آ کر صدقہ کر دیں، جیسے یہ ابو لبابہ اور ان کے ساتھی جو تھے جو نہیں گئے تھے جنگ پر، یا کوئی بھی، جب بھی انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے یا اس کو ایسا لگے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو ایسے میں سلوشن بتایا گیا کہ صدقہ کرنا چاہیے، اور کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صدقہ کرنے آئیں تو ان سے قبول کریں۔ اور عام حکم بھی ہے کہ سب مسلمانوں سے زکوٰۃ اور صدقہ قبول کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی غلطی یا گناہ ہو تو فوراً توبہ کر کے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اپنے لیے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن امت کے لیے، جیسے جو مسلمان ہوتے تھے یا جنگیں ہوتی تھیں، اس میں یہ سب خرچ کیا جاتا تھا جو مسلمان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، جس کے ذریعے سے آپ تزکیہ کیجئے ان کا، یعنی اس طرح سے ان کو ایک پاکیزگی حاصل ہوگی، ان کو پاک صاف کر دیں اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیں، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، تو اس کا پھر آگے نیکیاں کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا،
لیکن جب اسے لگتا ہے کہ ہاں اس نے توبہ کر لی اور صدقہ کر لیا تو اسے ایک سکون ملتا ہے۔ اور یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے پھر انسان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیتے تھے تو ان کو ایک سکون ملتا تھا کہ ہاں چلو اب اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض نہیں ہوں گے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے توبہ کر لی اور صدقہ بھی کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ اچھے کام کرنے لگتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے رحمت کی بھی دعا کیجئے تاکہ انہیں سکون بھی مل سکے۔ صدقہ انسان کو اندر سے صاف کر دیتا ہے۔ جو ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ گناہوں کا احساس انسان کو شرمندہ رکھتا ہے، اس پر بوجھ پڑتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ بوجھ ہٹتا ہے اور انسان کے اندر ایک قوت آتی ہے جس سے وہ آگے اور نیکیاں کرتا ہے۔ وہ جو بوجھ ہے وہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ جب بوجھ ہٹتا ہے، انسان فری ہوتا ہے، تو پھر وہ اور نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، پھر اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیچھے منافقین کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے نہ دعا کیجئے نہ نماز جنازہ پڑھیے، لیکن یہاں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے دعائے رحمت کیجئے، یعنی جو بھی اس طرح سے صدقہ لے کر آتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کی وجہ ہوگی، ان کو سکون ملے گا آپ کی دعا سن کے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ صلاۃ یعنی نماز، رحمت کی دعا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب۔ یہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ زکوٰۃ پیش کرنے والوں کے لیے دعائے رحمت مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ یہ دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ جب کوئی زکوٰۃ یا نفلی صدقات لاتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ آپ ان کے گھر والوں کو بھی دعا دیا کرتے تھے۔ آپ صرف جو لاتا تھا صرف اس کو دعا نہیں دیتے تھے، آپ پورے اس کے گھر والوں کو دعا دیتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو فوراً اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ گناہ ہوا، توبہ کی، صدقہ کیا اور پھر نیکیاں شروع کر دیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے توبہ کرنا چاہیے، پھر اسے صدقہ کرنا چاہیے اور صدقہ کر کے پھر اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ جتنے پرانے گناہ ہوتے ہیں اگر انسان نیک کام کرتا ہے تو وہ پرانے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کیا سنتا ہے اور کیا جانتا ہے؟ جو انسان زبان سے کہتا ہے یا جو ان کے دل میں، اللہ سب جانتا ہے جو دل میں ہے انسان کی، کہ کس نیت سے کون صدقہ کر رہا ہے، کس نیت سے توبہ کر رہا ہے، کتنی اس کے اندر ندامت ہے، کتنا وہ اچھا انسان بننا چاہتا ہے۔ اللہ سب سنتا اور سب جانتا ہے۔ جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے، اور پھر جو اچھے کام کرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام آیت کے اینڈ میں آئے ہیں۔ نفاق کا علاج انفاق میں ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق یعنی منافقت۔ کبھی ایسا لگے کہ ہم جو کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافقت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تو وہ منافقت ہوتی ہے، وہ نفاق ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے انسان کو کہ ہم شاید ہم صحیح نہیں کر رہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم فالو نہیں کر رہے، تو ایسے میں کیا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ اس طرح کی باتیں آتی ہیں انسان کے دل میں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ سب چیزیں بہت کھٹکتی ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے۔ تو یا دل کی حالت اچھی نہیں ہو تو انفاق یعنی صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اس کا سلوشن بتایا گیا کہ کبھی بھی ایسا لگے تو صدقہ کر دینا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کے لیے یا اللہ کے لیے اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں دعائیں ملتی ہیں، جب بھی ہم صدقہ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہمیں دعائیں بھی ملتی ہیں۔ یہ حکم عام ہے۔ صدقہ یہاں زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے
اور نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ فرما دیجئے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ جو صدقہ ہوتا ہے، جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ انسان کے اندر سے اس کو پاک کرتا ہے، انسان کے اخلاق کو، اس کے کردار کو ایک پاکیزگی بخشتا ہے۔ صدقہ کو صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خرچ کرنے والا اپنا دعوی ایمان میں صادق یعنی سچا ہوتا ہے، تو اسی سے یہ صدقہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے، کیونکہ انسان کچھ لوگ کہتے بہت کچھ ہے لیکن کرتے نہیں ہیں، تو جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں میں نے جو کہا وہ میں نے کیا بھی۔ اور کبھی ایسا لگے کہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ صدقہ بھی کرنا چاہیے، اس سے بھی سکون حاصل ملتا ہے اور پاکیزگی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والوں کو صدقہ لینے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، یعنی جو صدقہ قبول کر رہا ہے اسے بھی صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آپ کی مدد کرے، اب صدقے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی پیسوں سے مدد کرے یا کیسے بھی، نارملی بھی اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو جو مدد لے رہا ہے اس کو سامنے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی تھی، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صدقہ لے کر آتا تھا اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس آیت سے عرب کے کچھ قبائل نے غلط مطلب لیا کہ زکوٰۃ لینے کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، اس کے بعد کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جن سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا، تب انہوں نے خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دی جیسا کہ نبی کو ادا کرتے تھے۔ اب اس آیت سے کچھ قبائل جو تھے انہوں نے غلط مطلب نکالا کہ یہ جو حکم تھا صرف نبی کے لیے تھا کہ نبی جو ہیں وہ صدقہ قبول کریں گے، زکوٰۃ قبول کریں گے، تو پھر آپ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر ایسے لوگوں سے جہاد کیا کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے اس لیے بھی کہا کیونکہ نماز، زکوٰۃ یہ سب شرط تھی ایمان لانے کے بعد، یعنی آپ نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ نہیں کر سکتے، جو نماز پڑھتا ہے اسے زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے۔ پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، دونوں ہی چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر وہ اونٹنی کا ایک بچہ یا رسی کا ایک ٹکڑا بھی مال زکوٰۃ کا روک لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو زکوٰۃ روکنے پر میں ان سے قتال کروں گا، یعنی جنگ کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا پلر ہے زکوٰۃ، جیسے نماز ہے ویسے ہی زکوٰۃ ہے، تو اسی لیے نماز اور زکوٰۃ ان سب کا بار بار ایک ساتھ ذکر آتا ہے۔